دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو اکیلے بیٹھ کر دیکھنا، اگر ہو سکے تو دروازے کی کنڈی بھی لگا لینا۔ اور میرا نام فوزیہ ہے، میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ایم اے کیا ہوا تھا اور مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسکول میں اتنا خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، لیکن ہر کوئی خاموش رہا۔ ہمیشہ کی طرح میں سب سے پہلے اسکول پہنچ گئی تھی۔ اسٹاف میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اکا دکا لڑکیاں اپنی کلاسوں کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے شوہر مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے دفتر جاتے تھے۔ ان کا دفتر کافی دور تھا، اس لیے وہ جلدی نکلتے تو مجھے بھی اسکول چھوڑ دیتے تھے۔ میں اسٹاف روم کی طرف جانے لگی تاکہ برقع اتار سکوں، مگر اچانک ہی میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ضرورت کا سامان ہی نہیں لیا ہے۔ دراصل میرے خاص دن شروع ہونے والے تھے اور میں یہ بات بھول گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے بیگ میں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ سے سامان نکالا۔ ابھی اسکول میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ٹیچرز واش روم کافی دور تھا، اسی لیے میں بچوں والے واش روم میں پہنچ گئی تاکہ یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ایسے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن واش روم میں جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخیں سارے سکول میں گونجنے لگی۔ میں فوراً الٹے قدموں واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اتنے میں ہی دوسرے ٹیچرز اور پرنسپل بھی آ گئے، کیونکہ اسکول لگنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر پرنسپل صاحبہ پوچھنے لگیں، کیا بات ہے میم؟ کیا آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں انہیں بتایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، تو وہ ایک دم ہی ہکا بکا ہو گئیں۔ دوسری ٹیچرز بھی حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگیں، کیونکہ یہ گرلز اسکول تھا اور اس کے واش روم میں اس طرح کا معاملہ ہونا نہایت ہی سنگین بات تھی۔ پرنسپل فوراً ہی خود واش روم کی طرف بڑھیں اور تھوڑی دیر میں ناک پر کپڑا رکھے واپس باہر آ گئیں۔ اسکول میں کام کرنے والی ماسیاں آ چکی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ نے فوراً انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اندر موجود بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم میں پہنچاؤ۔ دونوں بڑی مشکل سے اس بے ہوش بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم میں پہنچ گئی تھیں، جو واش روم میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کا سارا یونیفارم خون آلود ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے پیچھے ہی کچھ ٹیچرز پہنچ گئی تھیں۔ باقی ٹیچرز کو پرنسپل صاحبہ نے ہدایت کی تھی کہ آپ اسکول کے دوسرے طلباء کو دیکھیں۔ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ لڑکیوں کے واش روم کو بھی تالا لگوا دیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ بچی کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن شاید خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں اس بچی کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن پرنسپل صاحبہ بہت زیادہ خوف کھا رہی تھیں، کیونکہ یہ بات کوئی معمولی نہیں تھی۔ پولیس کیس بن سکتا تھا اور اس اسکول کی بدنامی بھی ہوتی۔ سارا معاملہ پرنسپل صاحبہ پہ آ کر اٹھتا اور ہر تفتیش کا جواب انہیں دینا پڑتا۔ اسی لیے وہ اس معاملے کو اندر ہی اندر دبانا چاہ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا اور اس نے آ کر بچی کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اگر یہ جلدی ہوش میں نہ آئی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ڈاکٹرز نے تو پوری طرح ہی ہمیں ڈرا دیا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ زیادہ دیر نہ کریں، کسی قریبی ہسپتال لے چلیں، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں خود 3 بیٹیوں کی ماں تھی، اسی لیے اس بچی کو یہ حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر میں پرنسپل صاحبہ کے ساتھ اس بچی کو لے کر ہسپتال بھاگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لیا اور پھر وہ لوگ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے۔ پرنسپل صاحبہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچی آپ کی کلاس میں پڑھتی ہے نا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل صاحبہ کی بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ کافی دنوں سے میں بہت کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی زیادہ آگے جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پرنسپل صاحبہ کے پاس اسکول سے فون آ گیا۔ سینئر ٹیچر بتا رہی تھی کہ اسکول کی بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ لاکھ چھپانے کے باوجود بھی وہ سرگوشیوں میں یہی باتیں کر رہی ہیں۔ اب انہیں ڈر ہے کہ یہ بات باہر لیک نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ بچی کی خیر خیریت بھی پوچھ رہی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسکول کی 4 دیواری کے اندر ہوا تھا۔ اس لیے ان کی جان اٹک رہی تھی کہ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی
کہ کسی طرح اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، اس بچی کے گھر والوں کو بلاؤ اور انہیں برا بھلا کہہ کر اس بچی کو ان کے آسرے چھوڑ دو، ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلوایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے گھر کی صفائی کا کام کاج کرتی تھی، اس لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مگر جب وہ اسکول آئی اور اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا۔ تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کی ہی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑے برے طریقے سے اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی تھی، تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے لفظوں پر اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی، شاید اسے ان سے اس لہجے اور ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ بس اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈالے اور خود واپس اسکول پہنچ جائیں اور اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لیں، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی ہی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ضرور تھا۔ مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اسی لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ سارے ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم واپس لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو مجھے سنائی دینے لگا، ہر لڑکی اس بچی عائزہ کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے اور میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ 12 سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جسے دبایا یا چھپایا جاتا، اس کی تو تصدیق ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہسپتال تھا۔ مجھے عائزہ کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوش بھی آیا تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ لیا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ سارا راستہ عائزہ کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا، اس کا خون آلود یونیفارم اور واش روم میں پڑا وہ چھوٹا سا وجود مجھے پوری طرح ہلا گیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو عائزہ کی ماں نے بتایا کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولیں، اس لیے ڈاکٹر اس سے ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس فوزیہ، آپ کو تو پتہ ہے میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اسکول کی چار دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسکول میں ہوا؟ یہ تو کئی دنوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ عائزہ کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ مہینوں سے وہ اسکول جانے کے نام سے کتراتی تھی۔ میں جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی، اماں میرے اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو، جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے بڑی ہو رہی ہے پڑھائی سے اس کا دل اکتا رہا ہے، اسی لیے میں ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیجتی تھی کہ پڑھائی ضروری ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اسکول میں ہی کچھ غلط ہوا ہے۔
عائزہ کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میل ٹیچرز بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑے قریبی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ خاص کر سر حمزہ کی تو عادت تھی کہ وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی سے نزدیک ہو کر کھڑے ہو کر فضول کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک عائزہ ہوش میں آ کر خود سے کچھ نہ بتاتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھیں، میرے لیے پریشان ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے عائزہ کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر بھی میرا ذہن عائزہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتا دیا اور یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ یتیم بچی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اسے پریشان دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب سا تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی، اس کے مارکس بھی ٹھیک نہیں آتے تھے، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی، اور اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آتے تھے، وہ بینچ پر سر رکھ دیا کرتی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے شاید وہ کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں کسی بھی طرح اس کی مدد کرتی، اس کا ساتھ دیتی۔ یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلے۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ عائزہ کو ہوش آ چکا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، عائزہ مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور میرے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر واپس لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کروں، لیکن عائزہ کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی، اور پھر پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور میں عائزہ کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ شوہر میری نیت جان چکے تھے، کہنے لگے، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے ہی اس لڑکی کو اور اس بچی کو دیکھا تھا، اسی لیے تم بھی تفتیش کے دائرہ کار میں آؤ گی۔ اور یہاں تو پولیس والے تفتیش کے نام پر بھی جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ وہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے تو تمہاری نوکری پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرے شوہر وہی سوچ رہے تھے کہ خود کو دوسروں کے مسئلے سے دور رکھنا چاہیے، جبکہ یہ استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو انصاف دلاؤں، اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھاؤں۔ اگلی صبح میں سیدھے پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم، عائزہ والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ماں نے تو پولیس میں شکایت بھی نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچی کی حالت دیکھی ہے، اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے، شاید وہ 2 یا 3 مہینے کی حاملہ تھی۔ اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا ہے اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، آپ ایک یتیم بچے کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں۔ میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور عائزہ کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوائے ہیں، اور اب اس قصے کو ختم سمجھیں اور نہ اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کریں۔ کچھ ہی دنوں بعد میری عمرے کی فلائٹ ہے۔ اگر میں پولیس اور کچہری کے معاملات میں پڑی تو عمرے پر جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دے دیا تھا، اور میں اپنا سا منہ لیے کلاس میں چلی گئی تھی، جبکہ ساری لڑکیاں میری منتظر تھیں۔ میں بار بار ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آج عائزہ تھی تو کل کو ان میں سے کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، اور بس یہ خیال مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی۔ جو لڑکیاں عائزہ کے قریب بیٹھی تھیں، میں ان سے سوال جواب کرنے لگی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ عائزہ کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک بچی جو عائزہ کے ساتھ آتی جاتی تھی، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔
وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے انگلش کے سر نے عائزہ کو چھٹی کے وقت اسکول میں روکا تھا۔ دراصل عائزہ انگلش میں کافی کمزور تھی۔ اس کے گھر پر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے۔ جب بھی وہ بار بار انگلش کا ٹیسٹ دیتی تھی، اس کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ اور پھر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی عائزہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اسے زیادہ توجہ دے رہی ہیں، اسی لیے وہ مغرور ہو گئی ہے۔ اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی، اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری جان نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر حمزہ کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کی بجائے سیدھے سر حمزہ کے سر پر پہنچ کر ان سے سوال جواب کروں گی۔ اور پھر چھٹی کے وقت جب سارے ٹیچرز نکل گئے اور میں سر حمزہ کے اسٹاف روم میں پہنچ گئی تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی لگے تھے، میری آواز سن کر پلٹ آئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ عائزہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو فوراً پولیس میں شکایت کرنی چاہیے، مجرم پکڑا جانا چاہیے۔ سر حمزہ کا یہ اعتماد دیکھ کر میں ڈگمگائی تھی۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے کچھ مہینے پہلے عائزہ کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے، مس آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے عائزہ کے ساتھ؟ میں خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑے۔ کہنے لگے کہ عائزہ کو انگلش میں کافی دشواری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ میں بٹھا کر آرام سے سمجھا سکوں۔ لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ وہی دن تھا، میں اسٹاف روم میں تھا کہ جب بیوی کا فون آیا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ عائزہ کو کہو وہ میرا انتظار نہ کرے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ آپ چاہیں تو عائزہ سے بھی پوچھ سکتی ہیں، یا پھر چوکیدار بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ سر نے بہت افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اسی لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چلے گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اگر سر حمزہ نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ مجھے اب بھی ان کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ، کچھ مہینے پہلے عائزہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ وہ سر حمزہ کی اصلیت مجھے بتا دیں، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی مجھے نہیں معلوم۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ معلوم تھا، اسی لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب سارا سچ جان گئی ہوں، مجھے خود ہر بات پتہ چل گئی ہے۔ میری بات سن کر بھی چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتی، پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئیں۔ غصے سے کہنے لگی، مس فوزیہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے گھر جائیں، کل میری عمرے کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اسی لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں عائزہ سے ملنے گئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سر حمزہ تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح سے روئی کہ جیسے میں نے اس کے کوئی بہت بڑے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سر حمزہ نے اسے روکا تھا، لیکن ان کی جگہ چوکیدار وہاں آیا تھا اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بند کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسے استعمال کرنے لگا تھا، چھٹی کے بعد اسے روک لیا کرتا تھا۔ چوکیدار کو جب علم ہوا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانے لگا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ چوکیدار کی دی ہوئی دوائیاں کھا رہی تھی اور خوف کے مارے بالکل خاموش تھی۔ پھر کچھ دن بعد اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ابورشن کی دواؤں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا۔
کہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی اور عائزہ کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھیں۔ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ یہ سچائی میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی اور یہ جان کر ہکا بکا رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عائزہ کی اماں نے مجھے پولیس کو اطلاع نہ کرنے دی۔ وہ مزید عائزہ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھیں۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پرنسپل صاحبہ عمرے پر چلی گئی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا عمرہ قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے اسکول کو بچانے میں لگی رہیں۔ میرے سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال جواب کریں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں اور ان کے ہر معاملے پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ الرٹ ہو سکیں۔